اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آئیڈیل اکیڈمی کی جانب سے میں آپ کا معلم حافظ عرفہ ندیم صادق۔ آج ہم اسلامیات برائے جماعت نہم کا حدیث والا جو پورشن ہے، حدیث والا جو حصہ ہے، اس کی ہم آج جو ہے وہ کلاس میں اسٹڈی کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 1 جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الا الاستغفار، دعاء الاستغفار۔ ترجمہ ہے اس کا، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ یہ ہم اپنی لائیو کلاسز میں بھی اس حدیث مبارکہ کو ہم کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں، دہرا بھی چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ سے پھر اس کا اعادہ ہو جائے گا کہ اس حدیث مبارکہ کے جو ہیں وہ 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور توحید کا اقرار جو ہے اس کو فضیلت والا عمل جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا ماننا، اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک ماننا، اللہ تعالیٰ کو کائنات کا کار ساز ماننا، اور مطلب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہر لحاظ سے بڑائی بیان کرنا، یہ جو ہے وہ توحید کے حصے میں آتی ہے۔ جبکہ دوسرے حصے میں ہے کہ انسان جو ہے وہ دانستہ و نادانستہ اپنی زندگی میں غلطیاں جو ہے اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو ان غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے، ان کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ تو اتنے سبق کے اتنے حصے میں ہم نے کیا سیکھا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ توحید، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ استغفار یعنی توبہ پر مشتمل ہے، کہ ہم جو ہے وہ پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے تو اپنے اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے حصے میں اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ ماننا، یعنی اللہ کے سوا، الہ سے مراد کیا ہے کہ ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اپنی ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ ہم ایک ایک سانس کا بھی جو ہے وہ حساب اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، اور اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ، ہم بس یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہم انسانوں کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ اس کا دیا ہوا دم جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم سانس لیتے ہیں، ہماری روح ہمارے جسم میں موجود ہے، اور جناب ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں اپنے اللہ سے بے پناہ محبت ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہمیں روح شناس کرایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو اس وقت عرب کی کیا حالت تھی؟ عرب جو تھا وہ جہل میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف ظلمت تھی، تاریکی، اندھیرا، اور کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں تھا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنا عام اور معمولی بات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا جو تھا وہ درس دیا۔ اس زمانہ جہل میں عرب کے بدوؤں کو
آپ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے، اور یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اپنے ہزارہا مخالفین کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو اس عقیدے سے ہٹا دیا جو سال ہا سال سے وہ لوگ جس پر عمل پیرا تھے اور مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت میں بے شمار مصائب اور آلام سے گزرنے کے بعد جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو اس وقت مکہ میں کم و بیش 360 چھوٹے بڑے بت تھے۔ تو آپ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرماتے جاتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ عرب کے ان بدوؤں کو آپ نے یہ کلمہ سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، یہ جو بت ہیں یہ تمہیں کچھ دینے والے نہیں ہیں، اور ایک اللہ ہی ہم سب کا پالنے والا ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت جو ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ ہمیں عقل اور بصیرت کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم اپنے جو ہے اپنے رہن سہن کو، اپنے بود و باش کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت ہے جس سے اس نے ہمیں نہیں نوازا۔ گھر سے لے کے اور اچھے سے اچھا کھانے پینے اور اچھے سے اچھے لباس تک، اور یہی انسان کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں، اچھا روزگار، اچھا معاش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، تو یہ اس کی کیا نعمتیں کم ہیں؟ تو پھر ہم کیوں نہ اس کا ہر نعمت پر اس کا شکر بجا لیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، یعنی اپنا معبود مانیں، اپنے قول یعنی اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے۔ زبان سے کیا ہے کہ اس کا ذکر کریں، اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر اذکار کریں، یہ ہم اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو الہ مان رہے ہیں، اپنا معبود مان رہے ہیں۔ اور فعل کیا ہے؟ فعل جناب فعل یہ ہے کہ ہم پنجگانہ نماز ادا کریں، اگر اللہ توفیق دے تو نماز تہجد جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ فعل ہے جو کام ہم کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر رمضان المبارک جیسا کہ آج کل ماہ مبارک چل رہا ہے تو رمضان کے روزے جو ہیں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ رکھیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج بیت اللہ کی سعادت جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو یہ ہے قول و فعل سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار، تو اسی کی عبادت ہم نے کرنی ہے اور اسی سے سب سے زیادہ محبت ہم نے کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں اکثر اپنے بچوں کو جن کو میں ٹیچ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ دنیا میں دو نام ہیں اور دونوں ہی انتہائی خوبصورت نام ہیں، ان دونوں ناموں سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہے، ایک ہے اللہ کا نام اور دوسرا اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یہ دو نام دنیا کے خوبصورت ترین نام ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے زبانوں پر کوئی میٹھی چیز رکھ دی گئی ہو، تو ہم اپنے اللہ سے جتنا بھی لاڈ کریں، اللہ سے محبت کا اظہار کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ اپنی ہر جائز حاجت جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادات میں دعا مانگیں کہ یا کریم پروردگار ہم پر اپنا رحم اور فضل فرما تاکہ ہم تیرے فضل کے سہارے جو ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ ابھی اس کے پہلے حصے سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم نے کسی کو اپنا معبود نعوذ باللہ نہیں ماننا، یہی ہمارے ایمان کا سب سے اہم ترین جزو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا مانیں۔ تو اس حصے میں ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ جو ہے
حدیث مبارکہ کی روح سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا مانیں۔ اب حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان ہے، بندہ بشر ہے، اور دانستہ یا نادانستہ، دانستہ و نادانستہ سے مراد یہ ہے کہ جانتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا مگر وہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں تو پھر جناب ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، ہم اپنے خالق اور مالک جو ہے اس کو بھی کچھ دیر کے لیے بھول بیٹھتے ہیں۔ تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہم کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی اب جو چیزیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اب وہ کیا ہے کام؟ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، غلط بیانی نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، رشوت ستانی نہیں کرنی۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری جو ہیں بیماریاں موجود ہیں جن کا ہم ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جب ہمیں جو ہے وہ احساس ہوتا ہے تو ہم اپنی گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے انجانے میں یہ بھول ہو گئی، تیری رحمت بہت بڑی ہے، اور اپنی رحمت کے صدقے اور رحمت للعالمین کے صدقے ہماری اس خطا کو، ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یعنی ایک مکمل حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو توحید کا اقرار کرو، اور توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس اللہ سے اپنی جو ہے کیے گئے گناہ ہیں ان سے معافی مانگ لو۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اسی وقت تک ممکن نہیں ہے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ یعنی ہم اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اندر پھر یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے نجات، و ہماری آخرت میں جو نجات کا ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے سنبھل جائیں اور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر، اپنی لغزشوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فرماتی ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر جو ہے میں اب اس کو معاف جو ہے وہ ضرور کر دوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی کمال رحمت اور مہربانی سے ہم سب کے گناہ جو ہے وہ معافی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فرما دے گا۔ اب کوئی اگر اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ تو یہ اگر ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے چند منٹ جو ہیں وہ ہم اگر نکال لیں کہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کرنے ہیں، آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں ہم تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت جو ہے وہ 5 وقتہ نمازوں کے اوپر صرف ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں اتنا مشغول کر لیا ہے کہ ہم یہ 1 گھنٹہ ہم فضولیات میں بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں، موبائل پہ اگر لگے ہیں تو 4 گھنٹے ہمیں آنکھیں جھپکنا بھی پسند جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو لیکن ہر نماز کے لیے تقریباً 15 منٹ کا وقت لگتا ہے، ہم وہ نماز جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہم نظریں چراتے ہیں اور چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں کہہ نہ دے کہ آؤ بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور پیروی کرنی ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کرنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ تو عزیز طلبہ،
یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو اس حدیث مبارکہ کے دونوں حصے جن کی وضاحت کی گئی ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس حدیث مبارکہ کو اپنی عملی زندگی میں بھی اپنے اوپر لاگو کریں گے، تاکہ سبق کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سن لیں اور امتحان میں لکھ دیں۔ سبق جو ہے یہ ہمارے رہتی زندگی تک، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔